ہوتے ہیں, آپ کے 4 زبان ہوتے ہیں, آپ کے سر کے پیچھے آنکھ ہوتی, آپ کے ہاتھ 4-5 ہوتے, یا آپ کا ایک ہاتھ ہوتا, یا آپ کو مثلا رات کے بجائے نیند کے دن کو آپ سو جاتے, آپ کس طرح مختلف ہوتے ہیں. بسم اللہ کریں. آپ نے یہ کہا کہ اویس صاحب یہ جو آپ کا خوبصورت جسم ہے یہ کیا خود بخود خلق ہو گیا ہے, اور اس کے اندر جو کارڈیو ویسکولر سسٹم ہے, جو نیورل سسٹم ہے. حسن علی یاری صاحب ایک بہت خوبصورت انسان ہے, اور یقیناً ان کو کسی بھی رومانٹک ایڈونچر کے اندر کبھی بھی ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہوگا. لیکن میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ اس دنیا کی جو حقیقت ہے نا, وہ ایک بے روزگار مرد اور ایک بدصورت عورت جانتی ہے. کبھی بھی کسی بدصورت عورت جو کہ موٹی ہو, کالی ہو, جس کے فیچرز اچھے نہ ہو, میرے آفس میں ہیلی کام کرتی ہے, اس کی اسی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی ہے کہ وہ کافی بدحیت ہے. حسن علی یاری صاحب, جس اللہ تعالیٰ کو ایک قدیر اور حکیم اور علیم اور بصیر اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں, ابھی تو میں فزیکل ڈیفارمیٹیز کے اوپر, ہیموفیلیا کے اوپر, تھیلیسیمیا کے اوپر, جینیٹک ڈس آرڈرز کے اوپر میں بات ہی نہیں کر رہا, لیکن ایک بدصورت عورت سے صرف پوچھ کے بتائیے کہ کیا اس کا خالق بھی وہی اللہ تعالیٰ ہے جو اینجلینا جولی کا خالق ہے؟ کیونکہ اگر تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو خلق کیا ہے تو جو نارمل بیوٹی سٹینڈرڈز ہیں وہ پروپورشنیٹ ہونے چاہیے تھے, تناسب کے ساتھ تمام انسانوں کے جو فیچرز تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کورسپونڈ کرنے چاہیے تھے. لیکن کوئی الٹرا خوبصورت ہوتا ہے, کوئی بہت بدصورت ہوتا ہے, اور یہ آئیڈیا آف ایوولوشن کی دلیل ہے کہ ایوولوشن جو ہے وہ رینڈم میوٹیشن کے ذریعے اپنی الیلز کا انتخاب کرتی ہے تاکہ وہ ایک زائگوٹ سے زندگی کو ایوالو کر سکے. اگر تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو خلق کیا ہوتا تو وہ حسن علی یاری صاحب کی طرح خوبصورت ہوتے. لیکن اس دنیا میں بدصورت لوگوں کی موجودگی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے پیچھے کوئی انٹیلیجنٹ ڈیزائن نہیں ہے, بلکہ اس کے پیچھے بلینز آف ایئرز کا ایوولوشن ہے. میں ان کو مزید اپنا ایک ٹائم ہدیے میں دے دیتا ہوں کہ میرا سوال جو ان سے کیا گیا نا, کہ یہ انہوں نے سوال کا جواب نہیں دیا, کہ یہ اپنے سوال کو گھمائے نہ جیسے ایگزیکٹلی جواب دیتے ہیں کہ بھئی ان کا اگر ایکسیڈنٹلی پیدا ہوئے ہیں یا خود, یہ ان کے اپنے باڈی کی بات کریں. وہ اینجلینا جولی ان کو چھوڑیں, آپ کے اپنے باڈی, اگر آپ کا کوئی خالق حکیم ہوتا, آپ کا باڈی کیسے مختلف ہوتا؟ یعنی آپ ایکسیڈنٹلی بنے نا, ایک چیز جو ایکسیڈنٹلی بنتا ہے, مثلا ایک تصویر وہ کوئی بندر آ کے پین دے دے نا, وہ بنا لیتا ہے. بندر کو اگر پین دے دو, کاغذ دے دو, تو وہ پین کو بھی توڑ دے گا, کاغذ کو بھی پھاڑ دے گا. لیکن فرض کریں وہ کچھ لکیریں مارے گا, وہ تو کوئی خوبصورت تصویر تو نہیں بنائی. آپ کہتے ہیں وہ ایکسیڈنٹ ہے, ایکسیڈنٹ کی تصویر. آپ کہتے ہیں نا ایک بہت ہی زبردست آرٹسٹ کو دے دو پین اور کاغذ, وہ تو بہت خوبصورت بنائے گا, وہ تو پتہ ہے. اب آپ, میرا ٹائم آپ کا لے لو, اس سوال کا جواب آپ نے سائڈ اسٹیپ کیا, دنیا والوں کو پتہ چلے کہ یہ شخص بتا دے کہ اس اپنے وجود میں جا کر دے کہ اگر اس کا کوئی خالق نہیں ہے, اگر اس کا خالق ہوتا تو اس کا بدن کیسے مختلف ہوتا, اس کا ویژن, اس کی آئی, اس کی زبان, اس کے دانتیں اپنے بدن میں بتائیں ہمیں, اس کے ہاتھ کے ناخن, اس کا بلڈ اسٹریم, اس میں کون سا چیز مختلف ہوتا. بسم اللہ کریں, میرا ٹائم. بہت بہت شکریہ. اور مجھے نہیں پتا کہ اس سوال سے آپ کی کیا مراد ہے, کہ جو بیسٹ سسٹم ہے فزیولوجیکل وہ کون سا پاسبل ہے. یہ سوال اگر آپ تمام لائف فارمز کے اوپر اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ آپ میمل کنگڈم سے تعلق رکھتے ہیں, اسی اینیمل کنگڈم سے جس کی جو میمیلیا ہے اس سے آپ کا تعلق ہے, آپ کے امام جعفر صادق کا تعلق ہے, اور دنیا کے تمام انسانوں کا تعلق اسی اینیمل کنگڈم سے ہے. آپ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ بناتے, میں نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں انسانوں کو خلق کر رہا ہوں, میں تو یہ دعویٰ آپ لوگوں نے کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسا میٹا فزیکل حکیم ہے جو ایک حسن علی یاری صاحب کو اتنا خوبصورت بناتا ہے کہ خواتین ان کے اوپر مرتی ہیں, لیکن ایک شخص کو اتنا بدصورت بناتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. جس میں مجھے حضرت بلال حبشی یاد آ گئے, جن کو کسی نے رشتہ نہیں دیا تھا ان کی شکل کی وجہ سے. اگر آپ اس سوال پر غور کریں, آپ میرے جسم کی جگہ دنیا کے تمام انسانوں کو ایک نظر سے دیکھیں اور ان سے یہ پوچھیں کہ ان سب کا جو خالق ہے وہ ایک علیم حکیم, ایک خدا ہے. کیونکہ اگر ہونڈا کمپنی بھی ایک ماڈل کی ایک CR-V گاڑی بناتی ہے تو ایسے نہیں کرتی ہے کسی گاڑی کو لمبا بنا دے, کسی کو چوڑا بنا دے, کسی کو موٹا بنا دے. وہ ایک یونیفارمٹی ملحوظ خاطر رکھتی ہے ایک ماڈل کے اندر, تاکہ اس کی تمام جو پروڈکٹس. میں اپنا ٹائم ریکلیم کرتا ہوں بھائی, میں اپنا ٹائم ریکلیم کرتا ہوں, یہ جواب نہیں دے رہا, یہ جواب نہیں ہے, میں اپنا ٹائم ریکلیم کرتا ہوں بھائی, میں اپنا ٹائم واپس لے لیتا ہوں. میں نے آپ کو ٹائم دیا تھا نا, آپ سوال کا جواب ہی نہیں دے رہے. نہیں, سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے دیکھو میں ٹائم میرا ہے, ٹائم میرا ہے, میں نے آپ کو ٹائم اپنا دیا نا. میں نے ایک منٹ ٹائم میرا ہے بھائی, ٹائم میرا ہے. اپنی بات پوری کرنے دینا مجھے. آپ جواب ہی نہیں دے رہے, میں کیا اپنے ٹائم میں کمپلیٹ, اپنے ٹائم میں کمپلیٹ کرو, اپنے اپنی باری میں کمپلیٹ کرو, میرے 2 منٹ رہتے ہیں. کی موجودگی کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے حسن علی یاری صاحب؟ ٹھیک ہے, اپنے ٹائم میں کمپلیٹ کرو, شروع کر دیتا ہوں. میرے 2 منٹ رہتے ہیں بھائی, میں اپنے دو کو دیکھو لوگوں, میں نے سے پوچھا, یہ کہتا ہے میں ایکسیڈنٹ سے بنوں. ایکسیڈنٹ سے جو چیز آپ دیکھیں نا, مثلا کسی دیگچی میں اس میں آپ گھی ڈال دیں, اس میں شوگر ڈال دیں, یا بلکہ نہ ڈالیں, بس ایسے گھر میں سامان پڑا ہے نا, کوئی بچہ آ کے ان سے کھیلے, اس سے بریانی بن جائے گی بھائی, بریانی بنے گی. قیامت تک جتنے بچے آ کے کھیلنا شروع کر دیں نا, وہ گھر میں گھی ہے, چاول وغیرہ, یا کوئی بندر آپ کا گھر میں آپ نے بندر پھاڑ دورا کا, اس سے بریانی نہیں بنے گی نا بھائی, ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, ایکسیڈنٹ سے کوئی کھانا نہیں بنے گا آپ کو مزید. یہ شخص, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا ایک فزیولوجی ہے نا, آپ کا ایک بدن
بدن ہے, جسم ہے. آپ کہتے ہیں ایکسیڈنٹلی بنا. اگر یہ ایکسیڈنٹلی نہ ہوتا, اس کا خالق حکیم ہوتا تو کیسے ہوتا؟ جواب نہیں دے سکا نا, جواب نہیں دے سکا. اس نے سوچا, اس کو سمجھ آئی میرا سوال, اس نے سوچا, اس نے غور کیا, اس کو کوئی چیز نہیں ملا, اس کو کوئی چیز نہیں ملا کہ کہہ دے کہ اگر میرا کوئی خالق حکیم ہوتا نا اس کے بدن کا, تو اس کے مثلا سر کے بال مختلف ہوتے, یا اس کا ناک مختلف, اس کی آنکھ مختلف, کوئی چیز اس کو نظر نہیں آیا. تو پتا چلا کہ یہ ایکسیڈنٹ سے نہیں بنا ہے. میرے پاس 2 منٹ ہے, 1 منٹ مزید ہے. ایکسیڈنٹ سے نہیں بنا, یہ کس سے بنا ہے؟ اس کو خالق حکیم نے بنایا. جواب نہیں دے سکتا. اب اس کا سوال کیا کہ سب کو ایک جیسے کیوں نہیں بنایا؟ سب کو ایک جیسے اللہ تعالیٰ اگر بناتا تو یہ ظلم ہوتا لوگوں پر, زندگی یہاں پہ ناممکن ہو جاتی. اس اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ایک اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سب کو عقل دی. اگر کہ اے انسانوں کہ یہ تمہاری شکل صورت جو ہے یہ تمہاری اصلی حقیقت نہیں ہے. تمہاری اصلی حقیقت تمہارے اعمال ہے, تمہارے کردار ہے, تمہارے ویلیوز ہے, تمہارے اخلاق ہے. وہ تو ایتھیسٹ کے پاس تو ہے ہوتے نہیں نا. ایتھیسٹ کو ان چیزوں سے کیا مراد؟ وہ تو اللہ کو جانتے نہیں. وہ تو کہتے ہیں یہ بدن ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کہ اب میں مزید انشاءاللہ کہہ دوں گا آپ کو, یہ آپ کا اصل حقیقت ہے. لیکن اس سے اگلی دنیا میں جب آپ جائیں گے, یہاں پہ جو چیزیں کمی کاستی ہے وہاں پہ اس کا اجر ملے گا, اس کا عوض ملے گا, بہترین ملے گا. ٹھیک ہے نا. جو لوگ اس پوڈ کاسٹ کو سن رہے ہیں, میں نے اس پوری پوڈ کاسٹ کے اندر ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ انسان یا اویس اقبال ایکسیڈنٹ کا نتیجہ ہے اور ایک دیگچی کے اندر آپ چاول اور مرغی اور مسالے ڈال دیں تو بریانی خود بخود بن جائے گی. میں نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا کہ میں ایکسیڈنٹ کا نتیجہ ہوں. میں نے بار بار جس لفظ کے اوپر ایمفیسائز کیا ہے وہ ایوولوشن ہے. آپ کا جسم, امام جعفر صادق کا جسم, حضرت محمد کا جسم, نریندر مودی کا جسم, اینجلینا جولی کا جسم, سب کا جو ڈی این اے ہے اس میں 97% سملیرٹی چمپینزیز کے ساتھ پائی جاتی ہے. اگر تو آپ کا جسم بھی اسی حکیم خدا کی پیداوار ہے تو پھر چمپینزی کا جسم جو ہے وہ بھی اسی حکیم خدا کی سیپریٹ پیداوار ہے. اور سیپریٹ پیداواروں کے 97% ڈی این اے جو سملیرٹی ہے وہ کچھ بہت زیادہ اتفاق کیوں ہے؟ میرے لاہور کے دفتر میں نا ایک 4 فٹ کی لڑکی تھی جس کا رنگ کالا تھا. اس کے میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ تمہاری شادی, تو کہنے لگا کہ مجھ سے شادی کون کرے گا؟ اب اگر اس کے اعمال اچھے بھی ہوں تو اس سے اس دنیا میں کوئی شادی اس لیے نہیں کرے گا کیونکہ اس کا قد چھوٹا, وہ کالی اور وہ موٹی ہے. لیکن اس کا بھی خالق وہی ہے جس کا خالق, جو اینجلینا جولی کا خالق ہے, جو ایشوریا رائے کا خالق ہے, یا جو حسن اللہ یاری صاحب جیسے خوبصورت انسان کا خالق ہے. تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ جو آپ کا علیم رب ہے وہ حسن اللہ یاری صاحب کو تو اعمال بھی دیتا ہے, ذہانت بھی دیتا ہے اور شکل بھی دیتا ہے, لیکن وہ میرے آفس میں کام کرنے والی 4 فٹ کی جو لڑکی ہے اس کو شکل نہیں دیتا, وہ صرف اور صرف اعمال کے اوپر گزارا کرے. تو کیا اپنی ہی مخلوق کے اندر یہ ان ایون ڈسٹریبیوشن کرنے والا کوئی علیم رب کر سکتا ہے؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ جس رب کو منصف سمجھتے ہیں وہ رب حقیقت میں ایگزسٹ نہیں کرتا. حسن اللہ یاری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین, کہتے ہیں میں ایکسیڈنٹ سے پیدا نہیں ہوں, ایوولوشن سے پیدا ہوں. محترم ناظرین, ایوولوشن کس چیز کا نام ہے؟